अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यासीन मक्किय्या वहिय सलासु व समानून आया व खम्सु रुकूआतिन। सूरह यासीन यानी इसका नाम और कवाइश ये है कि सूरह मुबारका का नाम सूरह यासीन है, जो कि इसके इब्तदाई लफ्ज़ से माखूज़ है। उसका दूसरा नाम है सूरतुल मुअव्वज़ा और ये सूरत दुनिया और आखिरत की बेहतरी पर मुश्तमिल है। मुफस्सिरीन इसका तीसरा नाम बताते हैं कि दाफ़िया बयान करते हैं, ये बुराई को दूर करने वाली है। और इसका एक नाम है क़ाज़िया भी है, और क्योंकि उसकी तलावत इंसानी हाजात की तकमील ज़रिया है। ये सारे नाम इमाम बैज़ावी रहीमुल्लाह ताला ने अपनी तफसीर में बयान फरमाए हैं। बहरहाल ये सूरत मक्की दौर के वस्ती ज़माना में सूरत जिन के बाद नाज़िल हुई है और इसकी 83 यानी 83 आयात और 5 रुकू हैं। ये सूरत 729 कलिमात और 3000 हरूफ पर मुश्तमिल है। दीगर मक्की सूरतों की तरह इस सूरत मुबारका में भी 4 बुनियादी अकायद नहायत शरह व बसत के साथ बयान किए गए हैं। इब्तदा में कुरान पाक की हक़ानियत और सदाकत का जिक्र है और साथ रिसालत का बयान है। इस ज़मन में बहुत से तारीख़ी वाक़यात भी ज़िक्र किए गए हैं। तौहीद खुदाबंदी का जिक्र बड़े कमाल तरीके से किया गया है और साथ साथ पूरे तरीके से मुशरिकीन का रद्द भी है। इस सूरत में पूरे दलाइल के साथ ये बात बयान की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद और कारसाज नहीं। मखलूक से इंसानों में हो या जिन या मलाइका, औलिया हों या असफिया, शम्स व कमर हों या दरिया या पहाड़, सब के सब अल्लाह ही की तरफ रजू करते हैं। वो आलिमुल गैब अलीम कुल है और इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया। यानी इसी तरह वक़ू क़यामत और मुहासबा आमाल का जिक्र भी इंसानों के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये चारों मज़ामीन आगे चल के सूरतुल वाक़िया में भी बयान हुए हैं। वहाँ पर भी छोटी छोटी आयतों पे यानी कि जज़ाए अमल का पहलू गालिब है, मगर यहाँ पर तमाम मज़ामीन यकसां तौर पर दूसरे यानी उन्वान के तहत भी बयान किए गए हैं। और फ़ज़ाइल सूरत यासीन के ये हैं कि अहादीस में इस सूरत मुबारका की बड़ी फजीलत आई है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इन्ना लकुल्लि शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन। हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। इंसानी क़ल्ब के मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस्म का एक ऐसा उज़्व है कि अगर यह दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है, अगर यही उज़्व बिगड़ा हुआ है तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। गोया जिस्म की दुरुस्तगी का मेदार क़ल्ब की दुरुस्तगी पर है। अब सूरतुल बकरा को ऊँट की कोहान के साथ तशबीह दी गई है। जिस तरह कोहान ऊँट का बुलंद तरीन हिस्सा होता है, इसी तरह सूरतुल बकरा में भी कुरान का बुलंद तरीन हिस्सा है। और यहाँ सूरह यासीन को कुरान का दिल इसलिए कहा गया है कि ईमान दिल में होता है। अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले जज्बात, मोहब्बत और नफ़रत, खुश अखलाकी, बद अखलाकी, ईमान, कुफ़र, शिर्क और नफाक वगैरह का ताल्लुक़ दिल से है। गोया कि नजात और फलाह का मेदार जो है ना सही ईमान पर है। अगर क़ल्ब में ईमान सही होगा तो इंसान के हालात इस दुनिया में भी दुरुस्त होंगे और आखिरत में भी यानी कि उसको कामयाबी नसीब होगी। और अगर ईमान में ही ख़राबी है तो कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। गर्ज़े कि अल्लाह की वहदानियत, रसालत पर यकीन, अल्लाह की किताब पर ईमान, हशर व नशर के वाक़यात पर यकीन सब इस सूरत में मज़कूर हैं। इसलिए इस सूरत को कुरान का क़ल्ब कहा गया। गोया कि इस सूरत में कामयाबी के तमाम असूल बयान कर दिए गए हैं। इस सूरत मुबारका की फजीलत में मुफस्सिरीन कराम यानी कि मसनद अबू याला के हवाले से ये हदीस भी बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रअ फ़ी लैलतिन अस्बहा मग़फ़ूरन लहू। जो शख्स रात के वक़्त सूरह यासीन की तलावत करेगा तो उसको सुबह के वक़्त अल्लाह ताला की जानिब से बख्शिश व मग़फ़रत का परवाना मिलेगा। मसनद अहमद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी आता है, जिसे इमाम नसाई ने यानी अमल यौम वल लैल में नकल किया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। ला यक़रऊहा रजुलुन युरीदुल्लाह वद्दारल आखिरता इल्ला गुफ़िरा लहू। जो शख्स इस सूरत को अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत के घर की तलाश के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर बख्शेगा। फरमाया कि अक़रऊहा अला मौताकुम, तुमसे अपने करीब अलमर्ग लोगों के पास पढ़ा करो तुम इसको, यानी कि जो मरने वाला होता है ना, और ताकि उन्हें सही ईमान नसीब हो जाए। इस सूरत में ईमान के तमाम असूल बयान कर दिए गए हैं।
اور مفسرین کرام یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ صورت میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو، یعنی ہر شخص کو اسے حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صاحب تفسیر حقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آمدہ سختی کو دور فرماتے ہیں، اور موت کے وقت یہ سورت پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، ایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور مفسر حقانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی کی مہمات یعنی عام اہم مواقع پر اس سورت کی تلاوت اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ تو بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یاسین سورت کا نام ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح طٰہٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یا اور سین دو حروف کا مرکب ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اے انسان عرب کے مشہور قبیلہ بنی طی کے ہاں اس لفظ کا یہی معنی لیا جاتا تھا۔ بعض فرماتے ہیں یہ معنی حبشہ کی زبان میں لیا گیا ہے، گویا کہ یہ انسان سے خطاب کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یا کا اشارہ یوم میثاق یعنی اس دن کی طرف ہے کہ جب اللہ نے بنی آدم کی تمام ارواح سے عہد لیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ راز کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا راز۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، اور معنی یہ ہے کہ یا سید البشر یعنی اے بنی نو انسان کے سردار۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ انا سید البشر انا سید ولد آدم، یعنی کہ میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں۔ فرمایا یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، بلکہ یہ تو میرے اللہ کی مہربانی ہے، اس نے مجھے اس منصب پر فائز فرمایا۔ قیامت والے دن جب تمام یعنی کہ اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عامہ کا ظہور اس وقت ہوگا، اور ساری مخلوق جان لے گی کہ آپ واقعی سید البشر سید الثقلین سید ولد آدم ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین کے تینوں حروف یعنی اسی طرح اسی شرائط میں آتے ہیں، واللہ عالم۔ یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، یاسین، اور اس کے معانی کی طرف یعنی کہ میں نے اشارہ کر دیا۔ ویسے جلالین والے بزرگ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں زیادہ سلامتی والا پہلو یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ان حروف سے کیا مراد ہے، اس سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لہذا ان حروف کے معانی میں زیادہ قید نہیں کرنی چاہیے۔ تو سورۃ حاضہ کا مضمون قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے شروع بھی کیا گیا۔ آگے رسالت کے بیان میں تاریخ رسالت کے کئی واقعات آئیں گے، اور ساتھ ساتھ محاسبہ اعمال کا ذکر ہوگا۔ تو اسی طرح ارشاد خداوندی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ یاسین سے کیا مراد ہے اس سے متعلق میں نے آپ کو تفسیر کے ساتھ بتا دیا۔ مزید یہی ہے کہ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، لغت بنی تہی میں یاسین کا معنی انسان ہے، تو معنی ہوگا اے انسان، انسان سے مراد کامل انسان ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تفسیر یہ ہے یاسین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ بھی تفسیر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ یاسین سورت کا نام ہے، جب یاسین سے انسان کامل مراد لیا جائے گا تو معنی ہوگا اے انسان کامل، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد سید ہے، اور سید کا لغوی معنی سردار۔ یہ حضرات معنی اسی طرح کرتے ہیں یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والی کتاب ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ، یہ سب غلط ہے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب اور مہربان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اس قرآن کریم کو کیوں نازل کیا گیا؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گے ان کے آبا و اجداد، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں یعنی بے خبر ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا ذکر قرآن کریم میں ہے. کون سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یعنی 2 بیٹوں کا ذکر تاریخ اور تورات میں آتا ہے کہ مدین اور مدائن، اور بعض حضرات نے 5 بیٹوں کا ذکر بھی کیا. حضرت قیدار رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد میں سے 4000 پیغمبر آئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف 1 پیغمبر تشریف لائے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب والے ابراہیمی اور اسماعیلی تھے. یہ صدیوں تک سچے دین پر قائم رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 250 سال پہلے عمر بن لحی بن قمعہ ایک خبیث انسان تھا جس نے عرب میں بت پرستی رائج کی تھی. اس کے بعد بھی اکثریت موحد رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ شرک بڑھتا گیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت صرف چند آدمی موحد تھے، باقی سارے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. موحدین میں سے ایک زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سگے چچا تھے، اور ان کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سالے اور بہنوئی بھی ہیں، اور دوسرا یعنی قصی بن کلاب کا ذکر آتا ہے، اور 1-2 کا ذکر اور آتا ہے. اور قریب کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ ان کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا اور وہ غافل ہیں. ان کو رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا کر آگاہ کر دیں. لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے یہ بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر. تو کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ فہم لا یؤمنون، پس ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اکثریت دنیا میں کفر پر رہے گی. مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب 2 فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو ثالث مقرر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر کر لیے گئے، تو جو وہ فیصلہ کریں ہم مان لیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں افغیر اللہ ابتغی حکما، سورۃ انعام آیت نمبر 114، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور ثالث تلاش کروں؟ تو پھر کہنے لگے کہ مردم شماری کرا لو، اکثریت جس کے حق میں فیصلہ دے دے تو مان لو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ انعام کی آیت ہے 119. اور اگر آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو اکثر ہیں یعنی زمین میں، وہ آپ کو بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. یعنی حق کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گی.